السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں یمن ایوا کی قلم سے تحریر کردہ ناول اہل دل کے ایپیسوڈ نمبر 60 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے جلدی سے کر لیجیے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجیے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ وہ بینک سے لوٹا تو شام ڈھل رہی تھی۔ مغرب کی نماز وہ راستے میں ہی رک کر مسجد میں پڑھ چکا تھا۔ گھر پہنچتے کمرے کا لاک کھول کر بستر پر گرا۔ کچھ تھکن تھی اور کچھ حور کی یاد ستا رہی تھی۔ جب سے بیٹی ہوئی تھی اب شہر میں اس کا دل ہی نہیں لگتا تھا، مگر مجبوری نے روک رکھا تھا۔ اس پر مصروفیت ایسی کہ اس کا چکر بھی نہیں لگ رہا تھا۔ جانے بریا کیسی ہوگی، شاید حور پہلے سے کچھ بڑی ہو گئی ہو۔ وہ بس انہیں باتوں کو سوچتا تھا اور ہر کال پر اماں سے، دیدے سے، پھر بریا سے الگ الگ پوچھتا تھا۔ اس وقت بھی سب تھکن اور بھوک بھلائے وہ ٹھنڈی آہ بھر کر وہ موبائل پر حور کی تصاویر اور ویڈیوز دیکھ رہا تھا۔ پھر اٹھ کر فریش ہوتا کچن میں چلا گیا۔ جرار سے بات کی، وہ ہنا کے ساتھ گاؤں کی طرف گیا ہوا تھا۔ اسے چھوڑ کر واپس مسز حماد کے پاس آنے والا تھا۔ ہنا کو ریسٹ چاہیے مگر اپنی ماما کی بھی پریشانی ہے۔ مجھ سے ریکویسٹ کرنے لگی کہ مسز حماد کا خیال رکھوں۔ مجھے اب ایسی بھی نفرت نہیں کہ انکار کرتا۔ وہ ہنا کی ماں ہے، پریشانی تو ہوگی۔ خیر اب ان کا رویہ مجھ سے بدل بھی گیا۔ جرار بنا رکے ایک ہی سانس میں تفصیل بتا دیتا، جانے شاہد کو وضاحت دے رہا تھا یا خود کو تسلی۔ اچھا ہے یار، کبھی کبھی جھک جانا چاہیے، شاہد نے سرسری لہجہ اپناتے ہوئے مشورہ دیا۔ ہاں یار، کچھ دن وہاں رہوں گا، پھر دیکھتے ہیں کیا کرنا ہے۔ میں نے بس بتانا تھا کہ انتظار مت کرنا۔ جرار نے اسے اطلاع دی تو شاہ اوکے کہہ کر کال کاٹتا نفی میں سر ہلا گیا۔ عجیب مسافروں جیسے زندگی ہو گئی تھی جرار کی۔ اسے افسوس تھا مگر اس کا ماننا تھا کہ جرار نے خود کو خود الجھایا ہے۔ وہ حل ایسے نکالتا ہے جیسے مشکل بڑھا رہا ہو۔ وہ الجھتا تھا اسے ہنا کا لائف سٹائل نہیں اپنانا، مگر وقتی طور پر اکثر ان کے گھر پایا جاتا تھا۔ شاہ کو اس کی کم عقلی پر غصہ آتا تھا۔ اس نے تعصب سے سر جھٹک دیا۔ رات کا کھانا بنا کر کھایا اور عشاء پڑھ کر بستر پر لیٹ گیا۔ تکیے کے پاس موبائل رکھا تو ہاتھ ڈائری سے ٹکرایا۔ وہ چونک کر سیدھا ہوا اور وہ سیدھا چھوٹی ڈائری اٹھا لی۔ اپنا سامان کھولتے ہوئے اس نے یہ ڈائری اپنے بستر پر رکھ دی تھی، مگر پڑھنے کا موقع نہیں ملا تھا۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ یہ بریا کی ڈائری تھی تو یقیناً اس میں وہ اپنے احساسات لکھتی رہی ہوگی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ رہے ہیں۔ وہ اسے جاننے کے لیے پرشوق ہوتا ڈائری پڑھنے بیٹھ گیا۔ وہ ڈائری نہیں، کسی کی زندگی کا ایک باب تھا۔ وہ بریا کے ماضی کا وہ حصہ تھا جس نے اس کی شخصیت کو مسخ کر دیا تھا۔ بکھری الجھی ہوئی سی بریا کے بدتمیز اور اکھڑ رویے کی وجوہات تھیں۔ شاہ پڑھتا جا رہا تھا اور اس کا دل بریا کے لیے دکھی ہوتا چلا گیا۔ کیا زندگی تھی اس کی، بے قدری اور نفرت کا خلاصہ، اپنی تکلیف پر چھپ کر رونے والی اور سب سے زبان درازی کر کے اپنے اندر کا زہر اگلنے والی۔ وہ چاہے جانے کے قابل تھا مگر ہر بار ہر جگہ سے دھتکاری گئی تھی۔ شاہ پڑھتا گیا، رک نہیں سکا مگر آخری صفحے پر رک گیا۔ رائٹنگ الگ تھی، الفاظ الگ تھے۔ میں نے جتنی مرتبہ اس ڈائری کو پڑھا ہر بار دوہری حیثیت کو خود پر جھیلا ہے۔ میں اس ڈائری کو کہیں پھینک دینا چاہتی ہوں، جلا دینا چاہتی ہوں، مگر میں ایسا نہیں کر پاتی۔ ایسا لگتا ہے اسے پھینک دیا تو اپنی ماں کو کھو دوں گی۔ میں چاہتی ہوں یہ ڈائری کہیں کھو جائے، مجھے کبھی نہ ملے اور میں کچھ دن اس کی تلاش کروں، پھر تھک کر اپنی اذیت ناک سچائی کو بھول جاؤں۔ اس کے الفاظ میں تھکن تھی، یوں جیسے وہ اس عذاب کو جھیلنے سے قاصر اور چھٹکارا ابھی ناممکن ہو۔ بھولنا بھی مشکل ہو رہا تھا۔ شاہ نے ان الفاظ پر واضح ہوتے آنسوؤں کے نشانات کو چھوا اور لب بھینچ کر صفحہ پلٹ دیا۔ کسی مہرباں کی تلاش میں در بدر گھر سے نکلتے ہیں، بھٹک جاتے ہیں ہم اہل دل، اپنے درد لیے عمر بھر جینے کی حسرت میں مر جاتے ہیں۔ یمن ایوا۔ شاہ نے آخری صفحے پر لکھے یہ الفاظ پڑھ کر آنکھیں سختی سے میچ لی بریا اور اس کا ماضی۔ ہر بار نیا باب سامنے آتا تھا، ہر بار نیا پچھتاوا، نیا دکھ۔ وہ شکر کرنے لگا اسے بریا سے محبت ہوئی، اس نے اسے اپنا لیا، وہ اسے مل گئی۔ وہ قیمتی تھی، اگر وہ کہیں اور چلی جاتی، جن حالات سے گزرتی رہی، کیا کوئی اسے سمیٹ سکتا تھا؟ شاہ کو یقین تھا اس کی زندگی کہیں آسان نہ رہتی۔ وہ اتنا غلط بھی نہیں تھا، اماں جیسی ساس ہر جگہ نہیں ہوتی۔ وہ یکدم ڈائری بند کر کے اسی وقت اٹھا اور ڈائری پھاڑ کر چولہے پر رکھتا چولہا چلا گیا۔ ڈائری کے الفاظ اور بریا کا ماضی سب جل رہا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ رہے ہیں۔ شاہ سنجیدہ سا شعلوں کو تکتا جا رہا تھا۔ میں غلط نہیں تھا بریا، میرا مزاج ایسا ہے، میں جس پر حق جتاتا ہوں، جسے اپنا مانتا ہوں، اسی پر غصہ کرتا ہوں۔ میں نے تمہاری غلطیوں پر تمہیں ڈانٹا، میں غلط نہیں تھا، بس حالات غلط تھے۔ بس سر ڈالے دل گرفتہ سا تصور میں بریا کو مخاطب کر کے اپنی صفائی دے رہا تھا۔ اس نے بریا کو اپنا لیا تھا، وہ اسے خوش رکھنا چاہتا تھا۔ وہ کسی افسانے یا فلم کا کردار نہیں تھا جو سب کچھ برداشت کر لیتا۔ وہ ایک عام مرد تھا، بلکہ عزت کے معاملے میں وہ بہت زیادہ جذباتی مرد، ان مردوں میں سے تھا جو عزت اور غیرت کے معاملے میں قتل کر ڈالے۔ اس نے بریا سے اپنی محبت کے ہاتھوں مجبور ہو کر اسے کبھی مارا تک نہیں۔ اس نے ڈانٹا، لڑا، سختی کی، مگر وہ اس پر کسی دوسرے کی سخت نظر بھی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے جب تک بریا کو نہیں جانا صرف اسے اپنائے رکھا۔ وہ جب جاننے لگا تو ہر ممکن سہارا بنا تھا، مگر شاید وہ اسے چاہنے میں دیر کر بیٹھا تھا۔
وہ پچھتا رہا تھا، وہ اپنی فطرت پر پچھتا رہا تھا۔ وہ غسیلے مردوں کے لیے مثال تھا، سبق تھا۔ وہ مرد جو بنا سچ جانے اور بنا ماضی و واقعات کی تصدیق کیے اپنی عورتوں پر غصہ کرتے ہیں، وہ عورت کے نازک دل کو زخمی کر دیتے ہیں، اور پھر انہیں سچائی کے بعد جو پچھتاوا گھیرتا ہے وہ ساری عمر شرمندہ رکھتا ہے۔ وہ مرد پھر کبھی پہلے جیسا روپ نہیں جھاڑ پاتا۔ سب گھر والے اماں کے کمرے میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ بریا بیزار سے جمائی لیتی گود میں سوئی حور کو تھپک رہی تھی۔ نہ وہ چھوٹی گڑیا سونے کا نام لے رہی تھی، نہ ہی کسی دوسرے کے پاس جانے کو تیار تھی۔ اسے سونا تھا، مگر جانے کب۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ رہے ہیں۔ ہانا کو دیدے فروٹ کاٹ کر دے رہی تھی۔ وہ گلابی چمکتا چہرہ لیے ہر اس بات پر عمل کر رہی تھی جو اماں اسے سمجھا رہی تھی۔ بریا اس کا چہرہ تکنے لگی۔ شاید ماں بنتے ہوئے ہر لڑکی ایسے خوبصورت لگنے لگتی ہے، اور بریا نہ شادی کے بعد اس کے چہرے پر رونق چھائی تھی، نہ ماں بننے کی خبر پر اس کا چہرہ ممتا کے نور سے چمکنے لگا تھا۔ وہ تو خوشیوں پر بھی روتی رہی تھی۔ اس نے زندگی کا ہر خوشکن مرحلہ ایسے ہی گنوا دیا تھا، روتے روتے گزار دیا تھا۔ پہلے شاہ غلط تھا، پھر یوں ہوا کہ اس نے شاہ کو بھی خوش نہیں رہنے دیا۔ وہ خوشی پر بھی پریشانی جھیلتا رہا۔ بریا نے نہ خود کو سکون دیا، نہ اسے سکون سے رہنے دیا تھا۔ پہلے وہ غلط تھا، پھر بریا غلطیاں کرتی رہی۔ وہ گہرا سانس بھر کر حور کو دیکھنے لگی۔ گلابی پھولے پھولے گالوں والی شرارتی گڑیا ماں کی گود میں پڑی آنکھیں کھولے اس کا تھکن زدہ چہرہ دیکھ رہی تھی۔ تمہیں سونا ہے یا نہیں؟ بریا نے مصنوعی گھوری سے نوازتے ہوئے اس سے سوال کیا تو وہ کھلکھلا کر ٹانگیں چلاتی باتیں کرنے لگی۔ یعنی اسے لگا یہ بات چیت کا آغاز تھا۔ وہ منتظر تھی اس کی ماں بات کرے اور وہ دل کھول کر اس کے ساتھ باتیں کرے۔ سو جا حور، میں تم سے باتیں نہیں کری، تھک چکی ہوں تمہیں تھپک تھپک کر۔ بریا نے اس کا ہاتھ تھام کر ناراضگی سے کہا اور اپنے پہلو میں اس کا چہرہ چھپایا تاکہ وہ سو سکے۔ اس کی خفگی پر حور ہونٹ لٹکاتے ہی ایک دم پوری آواز سے رونے لگی۔ سب متوجہ ہوئے۔ بریا بوکھلا گئی۔ کیا ہو گیا؟ کیا ہوا ہے؟ ڈر گئی؟ تم نے کچھ کہا؟ سب کے ایک ساتھ سوالات پر بریا گھبرائی ہوئی سے نفی میں سر ہلانے لگی۔ حور کا رونا جاری تھا۔ حور میں سب کی جان کہتی، اسے کچھ ہو جاتا تو تڑپ اٹھتے تھے۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ رہے ہیں۔ میں نے تو بس سونے کا کہا تھا، بریا نے یوں صفائی تھی جیسے جرم کر بیٹھی ہو۔ حور سب کو بہت پیاری تھی اور اس پر سب کا اس کے لیے کچھ زیادہ ہی حساس ہو جانا بریا کو بوکھلاہٹ میں مبتلا کر دیتا تھا۔ پاگل تھی، وہ بچی ہے، سختی نہ کیا کر بریا، اماں نے نرمی سے اسے سمجھایا۔ دیدے اس کا تھکن زدہ چہرہ دیکھ کر اٹھی اور اس کے پاس آ کر حور کو اٹھاتی چپ کروانے لگی۔ اماں میں تو سلا رہی تھی بس۔ بریا نے مدھم سا بولتے ہوئے دیدے کی طرف دیکھا۔ وہاں اب ہمایوں نے حور کو دیدے سے لے لیا تھا۔ عباس بھی اسے چپ کروانے کی کوشش کر رہا تھا۔ ایسی قدر اور شوق، وہ بھی بیٹی ذات کے لیے۔ اسے اتنی محبتوں کا مرکز بنا دیکھ کر بریا کو خوشی ہوتی تھی۔ حور اس کی بیٹی تھی، مگر جانے کیوں اندر دل میں کہیں اپنے زخم ادھڑنے لگتے تھے۔ وہ تو روتی رہ جاتی تھی، کوئی دیکھتا تک نہیں تھا۔ وہ بیٹی تھی تب بھی جہاں نہیں ملی، بہن تھی یا جب بیوی بنی تب بھی نہیں۔ اکثر اوقات وہ کچھ زیادہ ہی حساس ہونے لگتی ہے۔ وہ خاموشی سے اٹھی اور ان سب کے درمیان سے نکل کر سیڑھیاں چڑھتی اوپر اپنے کمرے میں پہنچ گئی۔ لبوں پر حور کی قدر پر مسکراہٹ آئی، مگر جانے کہ اس مسکراہٹ نے دل کا ساتھ نہیں دیا تھا۔ اس کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ رہے ہیں۔ اس نے الماری کھول کر اپنی ڈائری اٹھانا چاہی۔ آج دل اداس تھا اور وہ آج پھر سے چاہتی تھی دل کو دوہری اذیت میں مبتلا کرے، اپنی ماں کا ماضی پڑھے اور اپنی پیدائش کے بعد کی اذیت سوچے، مگر ڈائری کہیں نہیں تھی۔ بریا دھک سے رہ گئی۔ حواس باختہ سے ہر طرف ہاتھ مارتی پورے کمرے میں ڈائری تلاش کرنے لگی۔ نیچے اماں کے ساتھ والے جس کمرے میں قیام کر رہا تھا وہاں بھی ہر جگہ تلاش کر لیا۔ اس کا دل پریشان ہونے لگا۔ وہ ڈائری کسی کے ہاتھ لگی تو کسی نے سب پڑھ لیا تو کچھ ایسا نہیں تھا کہ وہ بے عزت ہوتے، مگر اسے ترس بھی نہیں چاہیے تھا، ہمدردی بھی نہیں۔ وہ نہیں چاہتی تھی اس کی انچاہی پیدائش کا ذکر نکلے۔ اسے اب اس گھر میں ایسا کوئی ہمدرد نہیں چاہیے تھا۔ وہ سمٹ کر الماری کے پاس زمین پر بیٹھ گئی۔ وہ اب سر اٹھا کر جینا چاہتی تھی، مگر ڈائری کا غائب ہونا اسے پھر سے گمسم کر گیا تھا۔ رات ہوئی تو وہ چپ چاپ سی سب کے درمیان بیٹھی رہی۔ جس نے جب پکارا اس نے خوف سے پلٹ کر دیکھا، شاید اب کوئی اسے پکار کر ہمدردی جتائے، شاید اب کوئی اس پر ترس کھائے کہ وہ بچپن سے کبھی ماں باپ کو بھی قبول نہیں تھی، پھر بھائی کو بھی نہیں۔ وہ جانتی تھی اب اس گھر میں سب اسے بہت پیار کرتے تھے، اسے چاہتے تھے اور قدر کرتے تھے، مگر سچ جان کر جب وہ ترس کھاتے تو بریا کی ذات پھر سے ایک دائرے میں قید ہو کر رہ جاتی۔ وہ حور کو ٹوکنا بھی چھوڑ گئی کوئی اسے یہ نہ کہہ دے کہ وہ اپنے بچپن کی بھڑاس اس پر نکال رہی ہے۔ مہینے کے اختتام پر جب شاہ لوٹا تو وہ اسے پھر سے الگ تھلگ ایک دائرے میں سمٹی ہوئی سی ملی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ رہے ہیں۔ وہ مغرب پڑھ کر لوٹا تو اماں کے پاس لیٹی حور باپ کو دیکھتی ہاتھ پیر چلاتی پوری آواز سے بولنے لگی۔ شاہ اسے اٹھا کر پیار کرتا توجہ سے سننے لگا۔ حور پرجوش ہو رہی تھی۔ شاہ اسے بار بار چومتا مسکرا رہا تھا۔ بریا کی غیر موجودگی محسوس کر کے شاہ نے متلاشی نظروں سے اسے ہر طرف دیکھا۔ وہ کچن میں کھڑی سالن بنا رہی تھی، خاموش نظریں آنچ پر تھیں۔ شاہ نے گردن گھما کر اماں کو دیکھا۔ اماں بریا ٹھیک رہتی ہے نا؟ اس نے آہستگی سے اماں سے سوال کیا۔ وہ چونک گئی۔ بالکل ٹھیک ہے، بہت سمجھدار ہو گئی ہے، ماں بن گئی ہے نا، حور کو بہت اچھے سے سنبھالتی ہے۔
کم بولتی ہے اور اب تو نہ ضد کرتی ہے نہ کسی کو تنگ کرتی ہے۔ اماں مسکرا کر اس کی تعریفیں کر رہی تھی۔ شاہین نے سر ہلا دیا مگر اس کا دل مطمئن نہیں ہوا تھا۔ بریا کا سمجھدار ہونا الگ بات تھی لیکن وہ اسے کچھ گمسم سی لگی تھی۔ گھر میں کچھ ہوا ہوتا تو اماں ضرور اسے بتاتی یا شاید کچھ ہوا تھا، لیکن بریا سب سے چھپا گئی تھی۔ کچن سے فارغ ہو کر نیند کے لیے روتی حور کو اس نے بنا ریسٹ کیے آ کر اٹھایا اور اسے سلانے لگی۔ شاہد گہرائی سے اس کا جائزہ لے رہا تھا۔ رات کا کھانا کھا کر وہ نماز پڑھنے چلا گیا اور بریا اپنے پچھلے دنوں کی روٹین کے مطابق حور کو لیے کمرے میں چلے گئی۔ بیڈ پر جگہ بنا کر حور کو سلا دیا۔ باہر اماں اور دیدے ہنا کے ساتھ لگی ہوئی تھیں۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ رہے ہیں۔ شاہ نماز پڑھ کر لوٹا تو بریا اپنی جگہ چپ چپ سی پڑی ہوئی تھی۔ وہ سیدھا بریا کے سر پر پہنچا۔ بریا، کچھ ہوا ہے کیا؟ اس نے بریا کے پاس بیٹھتے ہوئے نرمی سے سوال کیا۔ وہ چہرے کے تاثرات چھپاتے ہی سر نفی میں ہلا گئی۔ کچھ نہیں ہوا، بس تھک گئی ہوں اس لیے۔ وہ مدھم سے بولتی نظریں چرا رہی تھی۔ شاہ سمجھ گیا اسے کوئی بات پریشان کر رہی ہے۔ حور تھکا دیتی ہے نا؟ کیا حور بہت زیادہ تنگ کرنے لگی ہے؟ وہ اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتا اپنائیت سے پوچھ رہا تھا۔ بریا اسے دیکھنے لگی۔ نہیں، حور تو ایسی بالکل نہیں ہے۔ وہ بات بدل رہی تھی یا پھر شاید یہی بات تھی، مگر شاہ مطمئن نہیں ہو پا رہا تھا۔ بار بار کروٹ بدل کر سونے کی ناکام کوشش کرتی بریا کو کھینچ کر اپنے قریب کیا۔ بریا، کیا پریشانی ہے بتاؤ، مجھ سے مت چھپاؤ، کیا بات تمہیں بے چین کر رہی ہے؟ وہ اس کے چہرے پر جھکا، اس کی آنکھوں میں دیکھ کر سوال کر رہا تھا۔ اس کا لہجہ بتا رہا تھا وہ بس سچ سننا چاہتا ہے۔ اس کے انداز میں بے چینی تھی جیسے وہ ابھی سچ جان لینا چاہتا ہوں اور بریا کا ہر خوف دور کر دینا چاہتا ہوں۔ بریا کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ وہ کیا تم نے کوئی ڈائری دیکھی میری؟ بریا نے جھجک کر اس سے سوال کیا۔ شاہ نے ہاتھ بڑھا کر اس کے پلکوں کی نمی کو نرمی سے چھوا۔ کیسی ڈائری؟ وہ سوال کر رہا تھا، انگوٹھے سے اس کے پلکوں کے سلاتا وہ اس کے نرم نقوش میں کھویا ہوا تھا۔ دماغ اس کے دل عزیز چہرے پر اٹکا تھا۔ وہ اسے متوجہ کر رہی تھی، سمجھ ہی نہیں پایا وہ کیا کہہ رہی ہے، کیا پوچھ رہی ہے۔ وہ سن ہی نہیں پا رہا تھا۔ بریا کی بڑی بڑی نم آنکھیں، اس کی چھوٹی سی ناک، اس کے لب، اس کے رخسار، وہ اس کے سحر سے نکلتا تو کچھ سنتا۔ وہ سیاہ ڈائری، کچھ پرانی سی، پلیز کہہ دو تم نے دیکھی ہے۔ بریا بتاتے بتاتے رو پڑی۔ شاہ کا سحر ٹوٹا۔ بریا کے رخساروں پر بہتے آنسو اس کو بےتاب کر گئے۔ بے ساختہ جھک کر اس کے چہرے کو اپنے بےتاب لمس سے نوازتا اسے خود میں سمیٹ گیا۔ ہاں دیکھی تھی، ملی تھی مجھے کوئی پرانی سی ڈائری۔ میں نہیں جانتا تھا کس کی ہے، مجھے لگا شاید میرے پاس کسی کی رہ گئی ہو تو میں نے چلا دی۔ اسے سینے سے لگا کر تھپکتا جھوٹ سچ ملا کر بول گیا۔ بریا کے دماغ سے بوجھ سرکا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ رہے ہیں۔ کچھ دیر چپ سی ہوگی۔ ڈائری کا پرانا ساتھ تھا، اس کی ماں کے خیالات، اس کے الفاظ، اس کی لکھائی سب چلا گیا تھا۔ آج اس کی ماں اس سے جدا ہو گئی تھی اور وہ سمجھ نہیں پائی غم منائے یا خوشی۔ بریا، شاہ کی مدھم پکار پر وہ نظر اٹھا کر اسے تکنے لگی۔ وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اپنی پریشانیاں مجھے دے دو، اب جو بھی خوف ہو میرے حوالے کر دینا۔ خوش رہا کرو، مسکراتی رہا کرو، تھکن محسوس ہو تو کام چھوڑ کر آرام کر لیا کرو، حور تنگ کرے تو بتا دیا کرو۔ یہ تمہارا گھر ہے، تمہاری زندگی ہے، حق جتاؤ بریا۔ تم حور کی ماں ہو، میری بیوی ہو اور اس گھر کی بہو ہو، چھپنا چھوڑ دو، ملازمہ نہیں ہو تم۔ اس کے بال سنوارتا محبت سے بول رہا تھا۔ اس کے الفاظ کسی محنت کے سلے جیسا تھے۔ آج بریا کو لگا اس کی زندگی بدل رہی ہے، اسے بھی بدلنا ہوگا۔ اسے شہیر حیدر مل گیا تھا، اس کی محبت مل گئی تھی، اب کچھ بھی پہلے جیسا نہیں تھا۔ حور تنگ نہیں کرتی، بس چاہتی ہے یہ جب بھی بلائے میں سب چھوڑ کر اسے اٹھا لوں۔ اگر میں دیر کر دوں تو غصہ کرتی ہے، روتی ہے اور چپ نہیں کرتی۔ میں ان باتوں سے تھکتی ہوں، میں اس پر غصہ بھی نہیں کر سکتی، وہ بگڑتی جا رہی ہے۔ کیا تمہیں لگتا ہے کہ میں بری ماں ہوں؟ وہ اسے بتا کر سوال کر رہی تھی، چہرے پر تفکر چھایا ہوا تھا۔ میری جان، تم بہت اچھی ماں ہو، اب چھوٹی چھوٹی باتوں کو سوچنا چھوڑ دو، جو بہتر لگے کیا کرو۔ وہ ہولے سے ہنس کر سمجھانے لگا۔ بریا کی آنکھیں آسمان پر چمکنے لگی۔ آج اسے اس کی جگہ دی جا رہی تھی، وہ جگہ جو اس کی تھی، مگر وہ اس احساس کو سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ حور کے کسمسانے پر وہ شاہد سے الگ ہو کر اسے تھپکنے لگی۔ وہ چھوٹی سی گڑیا ماں کے سینے میں چھپ کر سکون سے سو گئی۔ بریا اس کے سر پر موجود نرم براؤن بالوں کو سہلاتی مسکرا رہی تھی۔ شاہ نے گہرا پرسکون سانس بھر کر بریا اور حور کو دیکھا اور اپنی جگہ پر جا کر لیٹ گیا۔ وہ آنکھیں بند کیے سکون سے سو رہا تھا۔ بریا اسے دیکھ رہی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ رہے ہیں۔ وہ اب سیکھ رہی تھی رشتوں کو کیسے بڑھتا جاتا ہے، اپنے گھر میں کیسے رہا جاتا ہے، جس پر حق ہو اس پر حق جتانا اور اپنے گھر میں اپنی مرضی سے رہنا۔ اسے کبھی کسی نے سکھایا ہی نہیں تھا۔ کبھی اسے شاہد سب سکھا رہا تھا، مان سے، چاہ سے۔ وہ اب سیکھ رہی تھی، جینا بھی، مسکرانا بھی۔ دائم غصے سے بھرا مسز حماد کے سر پر پہنچا تھا۔ چراغ نے اسے آفس سے نکال دیا تھا، ایسی ضلالت کے ساتھ کہ جسے بھرے مجمع میں بے لباس کر دیا گیا ہو۔ جس آفس پر وہ قبضہ جمانے کے چکر میں تھا، وہاں پوری شان اور حق سے بیٹھے جرار حیدر کو دیکھ کر اس کا وجود جھلس اٹھا تھا۔ اب یہ علاوہ مسز حماد پر ہی نکلنا تھا۔ پھپھو، دھڑام سے دروازہ کھول کر وہ بدلے حاضر سے پکار رہا تھا۔ میڈیسن لے کر آرام کا سوچتی مسز حماد گھبرا گئی۔ آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں کہ ابھانا کو آفس جرار حیدر سنبھال رہے؟ وہ غصے سے بول رہا تھا۔
یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ رہے ہیں۔ کیا مطلب؟ چرار کیوں؟ مجھے تو آئیڈیا نہیں۔ ہاں، ہنی نے بتایا تھا کہ کبھی کبھی وہ آ جاتا ہے آفس۔ مسز حماد نے اس اچانک سوال پر کچھ حیرت اور کچھ پریشانی سے کہا۔ کبھی کبھی؟ انفیکٹ مجھے تو لگتا ہے آپ مجھے پاگل بنا رہی ہیں۔ آپ کا داماد وہاں حماد انکل کے آفس میں بیٹھا مجھے دھکے دے کر نکلوا دیتا ہے اور یہاں آپ کو کوئی خبر ہی نہیں۔ امپاسبل۔ دائم کا لب و لہجہ بدلا ہوا تھا۔ مسز حماد اس کے انداز پر دنگ رہ گئی۔ کہاں گئی تھی اس کی تمیز اور احترام؟ اسے نہ رشتے کا احساس تھا نہ ان کی طبیعت کی پرواہ تھی۔ آپ حنا کو سمجھائیں پھپھو، وہ بہت غلط کر رہی ہے۔ جرار حیدر کو اپنا بزنس دیا تو بس سب ہڑپ کر جائے گا۔ مسز حماد کے بے یقینی سے بھرے صدماتی تاثرات پر وہ لہجہ دھیما کر کے مگر وہ سچائی ظاہر کر چکا تھا۔ دائم، حنا اب شادی شدہ ہے اور اپنی مرضی کے مالک ہے۔ بزنس تو حماد اپنی زندگی میں اس کے نام کر چکے تھے، میں اس پر کوئی حق نہیں جما سکتی۔ مسز حماد نے آہستگی سے سمجھانے کی کوشش کی۔ دائم کو ان کی بات پر جھٹکا لگا۔ وٹ؟ پھپھو، آپ کا مطلب پھر آخر آپ کے پاس کیا ہے؟ دائم اونچی آواز میں بول رہا تھا، اس کا لہجہ الگ تھا، بدلا ہوا سا۔ مسز حماد نے لب بھینچ لیے۔ وہ جانتی تھی دائم لالچی ہے، انہیں لگتا تھا سب ہوتے، وہ بھی لالچ کرتی تھی۔ حنا کا بزنس ڈبل ہوتا رہے گا۔ انہیں یقین تھا دائم ان سے اور حنا سے بھی محبت بھی کرتا ہے، مگر وہ غلط تھی۔ وہ کسی سے محبت نہیں کرتا تھا، وہ دنیا پرست انسان تھا، وہ بدلحاظ اور خود پرست تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ رہے ہیں۔ میرے پاس یہی گھر ہے جہاں میں سکون سے رہ رہی ہوں، اور کیا چاہیے؟ وہ سنجیدگی سے بول رہی تھی۔ گھر؟ مائی فٹ! آپ نے مجھے پاگل بنایا، اور کچھ نہیں۔ میں کھلونا تھا آپ کے لیے، آپ کی شادی شدہ بیٹی کے لیے میں خاموش ہو گیا کیونکہ مجھے لگا آپ کو میری پرواہ ہے، مگر میں غلط تھا۔ آپ مطلب پرست ہیں بہت۔ وہ بغیر تمیز کے بول رہا تھا، جو سوچتا تھا وہ کہہ گیا۔ وہ اچھائی کا ماسک اتار گیا۔ مسز حماد خاموش رہیں، دل دکھ میں ڈوبا ہوا تھا۔ جس کے لیے اپنی سگی بیٹی کا نقصان کیا، آج تک حنا پہلے جیسے نہیں ہو سکے تھے، اور آج وہی بھتیجا بزنس کے چند شیئرز کے لیے ان کے سامنے اونچا بول رہا تھا۔ حنا ٹھیک کہتی تھی، دائم اپنا نہیں، حماد صاحب بھی ٹھیک تھے، وہ غلط تھی، اور یہ بات بہت برے انداز سے پتہ چلی تھی۔ بے ساختہ انہوں نے جرار سے موازنہ کیا، جو بزنس میں دلچسپی نہیں رکھتا تھا، جو عزت کرتا تھا، رشتوں کو اہمیت دیتا تھا۔ آج احساس ہو رہا تھا بیٹا وہ بن سکتا تھا۔ دائم بکتا جھکتا چلا گیا تھا۔ مسز حماد آنسو بہاتی رہ گئیں۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔